کے اندر ہو گیا ہے. اور اب آسام گورنمنٹ نے ایک نیا کام کر دیا ہے مسلمانوں کے خلاف میں. جو قاضی ہوتے ہیں وہ پورے قاضیوں کو ہی برخاست کر دیا ہے. پورے انڈیا کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے. 1935 سے جب کہ برٹش گورنمنٹ کا یہاں پر رول تھا, برٹشرز یہاں پر آئے تھے, تو انہوں نے کس سے حکومت چھینی؟ یقیناً مغل سے چھینی ہے, مسلمانوں سے چھین لی. ہم سے حکومت برٹشرز نے چھینا یہاں پر 1857 میں. 1857 سے لے کے 1947 تک, 15 اگست 1947 تک, یہ 90 سال جنہوں نے حکومت کی, 90 ایئرس انڈیا کے اندر, وہ برٹشرز تھے. تو کس کو ڈاؤن فال ہوا؟ وہ ڈاؤن فال کس کا تھا؟ مغل امپائر. مغل امپائر کون تھے؟ بابر, ہمایون, جہانگیر, شاہ جہاں, اکبر, یہ جتنے بھی جو لوگ تھے, اورنگزیب وغیرہ, یہ ان کی حکومت جو آ کے جو گر گئی, اس کے بعد یہ حکومت گری, انگریزوں کی حکومت آئی. انہوں نے جو 90 سال حکومت کی, اس کے اندر جو قانون بنایا تھا وہ یہ قانون تھا کہ مسلمانوں کا جو نکاح کا معاملہ ہے کیسا ہونا چاہیے, کیا ہے, قاضی کرے گا. اس میں قاضی کے اندر بھی پھر درجے ہوتے ہیں. صدر قاضی ہوتا ہے, پھر مین قاضی ہوتا ہے, نائب قاضی ہوتا ہے, اس میں پھر قاری نکاح کے ہوتا ہے جو مطلب نکاح پڑھا دیتے ہیں. تو اس میں بھی کیٹیگریز رہتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے وہ پورا, جو مسلمانوں کے شادیوں کا, طلاق کا, آپس میں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ قاضی صاحب کو علم ہوتا ہے کہ یہ کیوں, مطلب غلطی کہاں پر ہے. وہ غلطیوں کو وہی وہاں پر بٹھا کر سلجھا دیتے ہیں. غلط کام کرتے ہیں تو روک دیتے ہیں کہ نکاح کے اندر یہ چیزیں نہیں کریں گے, یہ حرام ہے, یہ چیزیں نہیں کریں گے, نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اس طرح سے خاص طور پر یو پی, راجستھان, بہار, جھارکھنڈ وغیرہ میں ڈرا دیتے ہیں, یہ غلط کام کریں گے تو تمہارا نکاح نہیں پڑھاؤں گا, رک جائیں گا تمہارا نکاح. تو وہ ڈر کر حرام کام نہیں کرتے, ورنہ غلط چیزیں کرتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو یہ کنٹرول کون کرتے تھے؟ شریعت کے حساب سے چلانے کا کام. تو دیندار لوگ جو قاضی ہیں, جو عالم ہیں, جو حافظ ہوتے ہیں, جو دین جن کو معلوم ہوتا ہے, وہ کرتے. اب ان کے پاس سے بھی چیزیں چھین کر یہ رجسٹرار آفس کے اندر جا کر کام ہوگا. یہ آج کی تاریخ میں, آج جو تاریخ ہے غالباً 22 تاریخ ہے اگست کی, تو آج کی تاریخ کے اندر یہ قانون پاس ہو گیا ہے. آسام اسمبلی کے اندر, آسام کی جو کیبنٹ ہے, اس کیبنٹ نے یہ پاس کر دیا مسلمانوں کے خلاف میں. اب آپ بتائیے کون سا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر مسلمان لڑے؟ غربت سے لڑے, صحت کے لیے لڑے, اپنی آدھار کارڈ, اپنی آئیڈینٹی بچانے کے لیے, اپنی شناخت کو بچانے کے لیے لڑے. کن کن چیزوں کے اندر پھنس گیا ہے ہندوستانی مسلمان. تو یہ تمام چیزوں سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, اتنا الجھا جا رہا ہے. اب ان سے شریعت کا قانون چھین لیں گے, مسلمانوں سے وقف پراپرٹی چھین لیں گے, مسلمانوں سے ان کی شناخت چھین لیں گے, ان کا لباس کا طریقہ نہیں ہوگا, حجاب کے اوپر پابندی لگائیں گے, مسلم بچیاں برقع نہ پہن سکے, ایسا قانون لے کر آئیں گے. اور وہ بیٹھیں گے تو اسکول کے اندر, کالج کے اندر جب مسلمان آئیں گے تو وہ لوگ پردے کے اندر نہ آئیں گے تو بھی برقع اتار کر بیٹھنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں. اور اگر بٹو لگا کر آئے گا تو اس کو اجازت رہے گی. یہ کہیں گے کہ نہیں, یہ مذہبی نشان بن جائے گا. عورت اگر اسکارف پہن کر آئے گی تو وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, مذہب کا نشان نہیں ہونا چاہیے. پھر جو اس طرح سے جو تلک لگا کر آئے گا وہ بھی تو مذہبی نشان ہے. سکھ مذہب کے ماننے والے کڑا پہن کر آتے ہیں, وہ بھی تو مذہب کا نشان ہے. تو ایسے ہی ہر ایک کا ہوتا ہے. برہمن لوگ ہوتے ہیں, پیچھے چوٹی ہوتی ہے, چھوٹی سی 3 انچ 4 انچ کی اتنی چھوٹی بال چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ, پورے بال مڈا کر آخری کے گدی کے پاس کے جو بال ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کا ایک طریقہ ہے, مذہبی رواج ہے. وہ لوگ بھی وہاں پر اس انداز میں آتے ہیں. تو ہر مذہب کا ماننے والا اپنے اپنے انداز سے پورے کے پورے کام کر رہا ہے. زمینات کے ان کے معاملات ہو, وقف کی املاک کے ان کے معاملات ہو, ان کا بھی انڈومنٹ ہوتا ہے. ہندو انڈومنٹ ہوتا ہے, سکھ انڈومنٹ ہوتا ہے, وہ اپنے حساب سے اپنی زمینوں کو چلاتے ہیں. لیکن مسلم انڈومنٹ کو ختم کرتے ہوئے کلیکٹر کا نظام چلے گا. مسلمانوں کی شادیوں کا نظام اب جو ہے قاضی صاحبان نہیں کریں گے. قاضی کی جگہ پر اب کون کرے گا یہ کام رجسٹرڈ آفس کے اندر ہوگا, تو رجسٹرار کرے گا. اب الزام یہ لگاتے ہیں کہ قاضی صاحبان غلط کام یہ کرتے ہیں کہ ان کی عمریں کم ہوتی ہے تو کم سن بچوں کی شادیاں کراتے ہیں, جبکہ ٹوٹلی جھوٹ بات. وہ مکمل طور پر 18 سال سے اوپر ہونے کے بعد بچی کی شادی کرتے ہیں. 18 سال سے انڈین گورنمنٹ کا قانون ہے اور یہاں کے انڈین مسلم اس کی پاسداری کرتے ہیں. لڑکی کی عمر 18 سال سے اوپر ہوتی ہے, آدھار کارڈ پہ تاریخیں دیکھ لیتے ہیں پہلے, اس کے بعد ہی نکاح کیا جاتا ہے. بچے کی عمر 21 سال ہے. تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں, یہ مسلمان کم عمری میں شادی کر رہے ہیں, بچے زیادہ پیدا کر رہے ہیں. تو اصل ان کو درد یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں پر شادیاں وقت پر ہو جا رہی ہے. تو اس شادی کے معاملے کو اٹکا دینا تاکہ 21 سال 22 سال کی عمر میں بچوں کی شادیاں نہ ہو. گورنمنٹ کا قانون ہے, 21 سال کی اجازت ہے, 21 سال کے بعد کر سکتے ہیں, لیکن اس کی مالی معاشی حالتیں اتنی خراب کر کے رکھ دیتے ہیں کہ انہیں 26-28 سال تک چلے جائے گی عمر, تب تک شادی کی طرف نہیں آ سکتا ہے. لڑکے کی بات کر رہا ہوں میں. اب جب لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوں گی تو لڑکیوں کی شادیوں کے واسطے بھی لازماً رکاوٹ ہوگی, کیونکہ بچے قابل نہیں بن پائے. بچے جو ہے کمانے کے قابل نہیں ہیں. بچے اسکول کالج مدرسہ جو پڑھنا تھا, یونیورسٹیز میں جو جانا تھا, جو جاب وغیرہ کرنا تھا, جو اپنے آپ کو بیلڈ کرنا تھا, نہیں کر پائے. اس میں لیٹ ہونے سے بچیوں کی شادی میں لیٹ. تو یہ پورا مسلم سماج کا معاشرتی جو نظام ہے وہ پورا کا پورا خراب ہو گیا ہے. یہ جان بوجھ کر ایک پریکٹیکلی اس کے اوپر محنت کرتے ہوئے یہاں پر لا کر کھڑا کیا گیا ہے. اور اس کے اندر ہم اگر کوسیں گے
हिंदुस्तानी हुकूमत ने कर दिया है, हिंदुस्तानी हुकूमत ने कर दिया है, तो आप इसको बोलेंगे कि 50% उन्होंने किया है, लेकिन 50% खुद हमने भी किया है। हमारे तौर तरीक़े, हमारे अंदाज, नवाबी ठाट, दिन में जो है काम के लिए निकलने के लिए जाने में देर करना, सोते पड़े रह जाना, काम के लिए नहीं निकलना, स्कूल की पढ़ाई का मामला हो, कॉलेज की पढ़ाई का मामला हो, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कोई शेड्यूलाइज लाइफ नहीं है मुसलमानों की। आप अगर देखेंगे 24 घंटे अगर वक्त दिया है अल्लाह ताला, तो कौन से मुसलमान लड़के जिन्होंने इस तरह का शेड्यूल बनाया कि मेरे 24 आवर्स में मैं स्कूल कॉलेज के लिए जो जा रहा हूँ इसके अंदर 8 आवर्स है, जो ट्यूशन वगैरह के लिए मेरे 3 आवर्स है, मैं नमाज के लिए जाता हूँ, खाना खाता हूँ, इसमें मेरे 2 आवर्स है, 8 घंटे मेरे सोने में जाते, मेरे पास और 5 घंटे फाजिल बचे हुए, 2 घंटे खेल लेने के बावजूद भी, 1 घंटा अरबी पढ़ने के बावजूद भी मेरे पास 4 घंटे बचे हुए। अब वो 4 घंटे का क्या करेगा? मोबाइल के ऊपर टाइम पास कर लेगा। अब यहाँ से इसकी बर्बादी की तैयारी शुरू हो गई है। ये जो इतने घंटे ये रोज़ाना ख़राब कर रहा है, तो 8 घंटे आदमी जब दिन में सोएगा, तो आप बताइए 60 साल की उम्र में 20 साल तो सोएगा। 24 आवर्स है टोटल, 24 आवर्स में 16 घंटे जाग रहा है, 8 घंटे सो रहा है आदमी, तो एक हिस्सा सो गया, 2 हिस्से जागा, तो फिर वो एक हिस्से में से 4 घंटे जो जागने में जो बर्बाद हो गए बगैर कोई काम करेंगे, तो आप सोचे टोटल मिलाकर कितने घंटे और कितने दिन और कितने साल ज़िंदगी के और ख़राब हो गए। तो यहाँ से आके पूरी बर्बादी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को ऐसे ही रुस्वा नहीं करता। सबसे पहले अक़ल जाती है, सबसे पहले तालीम चले जाती है। जब इल्म छिन जाता है, जब जहालत का मुहर लग जाती है, स्टैम्प पड़ जाता है, नौजवानों के ऊपर जहालत का ठप्पा लगता है, उसके बाद उनका वक्त बर्बाद हो जाता है, उनकी जवानी बर्बाद हो जाती है, उनका इल्म चला जाता है। तो इस्लाम की तालीम भी हासिल हो और साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी हो। तो बच्चा सिर्फ एक हाथ में कंप्यूटर ले लेकर बैठा है तो ना, कंप्यूटर भी अगर पढ़ रहा है आप, बहुत अच्छी बात है, स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, आप लाइब्रेरीज में जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कुरान भी तजवीद के साथ पढ़ने आना चाहिए। अगर आप तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़ते तो फिर जाहिल है आप, पढ़े लिखे जाहिल है आप स्कूल पढ़ लिए, आपने इतना पैसा लगा दिया लेकिन कुरान तजवीद के साथ नहीं पढ़ी, तो आप क्या करेंगे?